بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2002 میں انارکلی لاہور میں میری کھلونوں کی ایک مشہور دکان تھی جہاں پر ہر وقت گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ ایک فقیرنی کی 10 سالہ بیٹی ہر روز میری دکان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی اور میری دکان پر کھلونے دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ وہ اشاروں سے ان کھلونوں کو ترتیب بھی دیتی تھی اور یہی اس کا مشغلہ تھا۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا کہ میری دکان کے سامنے مت بیٹھا کرو، لیکن لڑکی باز نہ آئی۔ ایک دن مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس بچی کو بالوں سے پکڑ کر بہت مارا اور پھر اس کے بعد سڑک پر گھسیٹا۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھے اپنی دکان کے سامنے نظر نہ آئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے غلط کیا، لہٰذا میں نے اپنی دکان کا سب سے مہنگا کھلونا اٹھایا اور بچی کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں اسے یہ کھلونا دینا چاہتا تھا مگر کافی تلاش کرنے کے باوجود وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں اس معصوم بچی سے معافی مانگنا چاہتا تھا جس کا میں نے دل دکھایا، مگر افسوس کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ 15 برس بعد مجھے فالج کا اٹیک ہوا تو میرا بیٹا مجھے ہسپتال لے گیا۔ وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی، آج پھر وہ میری دکان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور پھر مجھے اپنے ہاتھ کے اشارے سے وہ مختلف کھلونوں کو ترتیب دینے لگی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ محض 9-10 سال کی تھی۔ وہ کسی فقیرنی کی بیٹی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں آتی ہو یہاں؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ کھلونے بہت پسند ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم سکول نہیں جاتی۔ اس نے نہ میں سر ہلا دیا۔ کل میں جیسے ہی گھر سے نکلا تو میری بیٹی شیلا میرے سامنے آئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بابا مجھے ایک خوبصورت سی گڑیا چاہیے۔ میں نے اپنی بیٹی کو پیار کیا اور اس سے کہا، ٹھیک ہے، واپسی پر میں تمہارے لیے خوبصورت ترین گڑیا لے کر آؤں گا، بالکل میری شہزادی جیسی۔ میری بیٹی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ یہی خوشی تھی جو میں اس کے چہرے پر ہر وقت دیکھنا چاہتا تھا۔ سارا دن دکان پر گزار کر شام کو میں اپنے ہی شاپ سے اپنی بیٹی کے لیے ایک گڑیا لے کر آ گیا۔ شیلا گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میں اسے خوش دیکھ کر ہی خوش ہوتا تھا۔ میری بیٹی میری زندگی تھی۔ میری شاپ پر ہر وقت کا رش رہتا تھا۔ انارکلی لاہور سینٹر میں میری یہ دکان تھی اور یہ میری ذاتی شاپ تھی۔ میں اس دکان کا کرایہ بھی نہیں دیتا تھا، لہٰذا مجھے کافی بچت ہو جاتی تھی۔ ایک دن میری شاپ کے سامنے ایک شخص نے اپنی گاڑی کھڑی کی۔ اس نے میری شاپ سے اپنے بچوں کے لیے کچھ کھلونے لیے، پھر فقیرنی کی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ آپ کی ملازمہ ہے کیا؟ میں نے کہا، نہیں یہ میری ملازمہ نہیں، یہ کسی جھگی والوں کی بچی ہے، اسے یہ کھلونے پسند ہیں، دیکھ کر محظوظ ہوتی ہے۔ کہنے لگا، آپ اسے یہاں سے اٹھائیں، یہ آپ کے گاؤں خراب کرے گی۔ ذرا اس کے کپڑے تو دیکھو کتنے میلے اور گندے ہیں۔ اس آدمی کے جانے کے بعد میں نے لڑکی سے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، مگر وہ مسکرا کر سر نہ میں ہلا دیتی۔ کئی بار میں نے اسے منع کیا مگر وہ لڑکی باز نہ آئی۔ ایک دن میں سخت غصے میں تھا۔ بیوی سے کسی بات پر میرا جھگڑا ہوا تھا اور آج میرا موڈ بھی آف تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ آج دکان میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی سامنے آ کر بیٹھ گئی تو میں نے اسے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہاں سے نہ اٹھی تو مجھے غصہ آیا۔ میں نے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑا اور خوب مارا، پھر اسے سڑک پر گھسیٹنے لگا۔ بازار میں لوگوں نے میرا رویہ دیکھا تو جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ کیوں بچی کو مار رہے ہو؟ اب میرے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا تو میں نے جھوٹ میں یہی کہا کہ یہ میری دکان سے کھلونے لے کر بھاگ رہی تھی، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس پر باقی دکاندار بھی میرا ساتھ دینے لگے اور کہنے لگے، ہاں اس طرح کی لڑکیاں ہماری دکان سے بھی چیزیں چرا کر بھاگی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور اچھا کیا۔ جو اس کی اتنی پٹائی کی، امید ہے دوبارہ یہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ مجھے پہلی بار اتنا غصہ آیا تھا اور میں خود پر ہی حیران ہوا کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی کسی پر اس حد تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر آج ایک معصوم بچی کو اتنا مارا۔ آج میں نے وقت سے پہلے ہی اپنی شاپ بند کی اور پھر گھر واپس آ گیا۔ بیوی کا موڈ بھی آف تھا کیونکہ میں اس سے لڑائی جھگڑا کر کے ہی گیا تھا، تو میں نے جا کر اپنی بیوی کو منایا، اس سے معذرت کی، اپنے رویے کی۔ وہ شاید اسی انتظار میں تھی کہ میرا شوہر مجھے منائے، لہٰذا مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا ہے، غلطی میری ہی تھی، میں کچھ زیادہ بول گئی تھی، میں بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے کمرے میں بیٹھا تھا۔
بیوی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، آپ آج بہت اداس نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بیوی کو بتایا کہ ایک بچی تھی، میری شمیلہ کی ہم عمر ہی تھی، تم سے لڑائی جھگڑا ہوا تو میرا موڈ آف تھا۔ آج شام میں گیا، وہ کسی جھگی والی کی بیٹی تھی، اکثر اوقات میری دکان کے سامنے آ کر میرے کھلونے دیکھتی تھی، اور میں بھی اتنا بے ضمیر انسان تھا کہ ایک کھلونا تک اسے نہ دیا، اور آج تو غصے کی وجہ سے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، بہت مارا، بیچاری بہت رو رہی تھی، اسی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس کے چہرے پر جو آنسو تھے، اس سے اب مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ بیوی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ کو اپنی غلطی کا احساس بھی تو ہو گیا ہے، جب بھی وہ لڑکی دوبارہ آئے تو اسے کوئی اچھا سا کھلونا دے دینا، کوئی گڑیا وغیرہ دے دینا تو وہ خوش ہو جائے گی۔ میں نے بیوی سے کہا یہی تو مجھے خوف ہے کہ وہ دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گی، جس طرح سے اسے مارا گیا تھا وہ ہرگز نہیں آئے گی۔ بیوی مجھ سے کہنے لگی کوشش تو کریں، ہو سکتا ہے ابھی۔ میں کئی دنوں تک اسے دیکھتا رہا لیکن وہ میری دکان کے سامنے نہ آئی۔ پھر ایک دن میں نے اپنی دکان سے قیمتی گڑیا اٹھائی اور اپنی دکان کو تالا لگایا۔ وہ گڑیا لے کر میں ارد گرد جھگیوں میں اسے ڈھونڈنے لگا، شہر کی جتنی بھی جھگیاں تھی اس میں اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا۔ میں تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا لیکن اس کے چہرے کو اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں بہت پریشان ہوا، گڑیا لے کر واپس اپنی دکان پر آیا۔ میں اپنی دکان کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ ایک لڑکا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا شمیلہ کو کرنٹ لگا ہے، آپ جلدی سے۔ میں نے جیسے ہی لڑکے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو گھر کی طرف بھاگا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں گھر پر پہنچا تو بیوی چھت پر موجود تھی، چھت پر اور بھی محلے کی کچھ خواتین اور مرد حضرات موجود تھے اور رو رہے تھے۔ میں جیسے ہی چھت پر گیا تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی شیلا چھت پر بے جان حالت میں پڑی تھی، وہ ایک لوہے کے راڈ سے کھیل رہی تھی اور بجلی کی تاروں پر وہ راڈ لگا جس کی وجہ سے اسے شدت کے ساتھ کرنٹ کا جھٹکا لگا۔ میری معصوم بچی میرے سامنے مری ہوئی حالت میں پڑی تھی، مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اچانک میرے سر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اب میرا کوئی کام کرنے کا من نہیں کرتا تھا۔ شمیلہ کے بغیر گھر بالکل سونا سونا سا لگ رہا تھا۔ میری بیوی بھی کئی عرصے تک بیمار رہی، وہ اپنی بیٹی کو یاد کرتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی، بس اس کی یاد میں ہر وقت روتی تھی۔ بچے گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ بیٹی کے جانے کے بعد میں ہر وقت یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے تاکہ اس گھر کی رونق بحال ہو جائے، مگر کافی عرصہ تک میری اولاد نہ ہو سکی۔ میری بیوی بہت پریشان تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست کے مشورے سے یتیم خانے سے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا۔ یہ ایک لاوارث بچہ تھا جس کے والدین یتیم خانے کے دروازے پر اسے پھینک کر بھاگ گئے تھے، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری تھی، لیکن میں نے وہ بچہ اڈاپٹ کر لیا۔ پھر اس کا نام فرحان رکھا۔ فرحان ہماری زندگی تھا، ہم دونوں میاں بیوی اس سے بہت محبت کرتے تھے، مگر میں اپنی بیٹی شائلہ کو کبھی نہ بھول پایا۔ اس کی تصویر کو ہر وقت اپنے سینے کے ساتھ لگا کر سوتا تھا۔ میری بیٹی اکثر میرے خوابوں میں آتی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں حقیقت میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں دکان پر۔ اب میں بہت کم جایا کرتا تھا کیونکہ میرا کام کرنے کو دل بالکل نہیں کرتا تھا، لیکن میرے دوست احباب مجھے یہی مشورہ دیتے تھے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھا کرو، اگر تم گھر میں بالکل بیٹھ گئے تو پریشانیاں تمہیں گھیر لیں گی، لہٰذا اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ دوستوں کی ضد پر، ان کے کہنے پر میں کبھی کبھی دکان میں جایا کرتا تھا، لیکن ادھر بھی مجھے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ ہر وقت وہ بچی میری آنکھوں کے سامنے ہوتی جس کو میں نے مارا تھا۔ اب میری حالت یہ تھی کہ جب میں گھر آتا تو مجھے اپنی بیٹی شائلہ یاد آتی، اور جب دکان پر جاتا تو ادھر مجھے وہ بچی یاد آتی جس کو میں نے مارا۔ دونوں سے میں چھٹکارا حاصل نہ کر پایا، حتیٰ کہ کافی دن گزر گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے دونوں کو بھولنے کی کوشش کروں، لیکن وہ میری یادوں سے نہیں جا رہی تھیں۔ میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، فرحان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا تاکہ یہ اچھا انسان بنے، والدین کی خدمت کر سکے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ فرحان جوان ہو گیا اور میری بیوی بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ حالانکہ فرحان میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن میری حقیقی ساتھی تو میری بیوی تھی جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ ہمارے درمیان چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ضرور ہوتے تھے،
लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं इस चीज़ से वाकिफ था। वो मुझसे बहुत मुखलस थी, मुझे परेशान नहीं देख सकती थी। जब भी परेशान होता तो वो मेरा सहारा बनती थी। मैं इस घर में बच्चे देखता था, अपने पोते पोतियों को खेलते हुए देखना चाहता था। लिहाजा एक मुनासिब रिश्ता देखकर मैंने अपने बेटे फरहान की शादी की। मैं तो अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही समझता था, मगर अफसोस के बहू मुझे ही इस घर पर बोझ समझती थी। वो मेरे खिलाफ अक्सर फरहान को भड़काती थी, मगर फरहान इसकी बातें अनसुनी कर देता था। शायद बहू को अब भी इसी बात का अफसोस था कि घर के सारे अखराजात मेरे पास रहते हैं और मैं इस घर का बड़ा था। फरहान को जिस चीज की भी जरूरत होती थी वो मुझसे ही मांगता था। आज जैसे ही फरहान घर में आया तो बहू इससे कहने लगी कि मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप देखते हैं कि अब्बा जान कितनी तन्हाई महसूस करते हैं। अब तो दुकान भी किराए पर दे दी है और जब से आपकी माँ का इंतकाल हुआ है आपका बाप बिल्कुल तनख्वाह रह चुका है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि किसी तरह अब्बा की शादी कर दें तो इसको सहारा मिल जाएगा और इसका दिल भी लगा रहेगा। फरहान ने जैसे ही ये बात सुनी तो अपनी बीवी से कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गई? अब्बा की उम्र 60 बरस से बढ़ चुकी है और अब इस उम्र में वो कैसे शादी करेंगे? लेकिन फरहान की बीवी इससे बार बार यही कह रही थी कि एक दफा अब्बा से बात तो करें। मुझे इस बात का यकीन है कि अब्बा शादी के लिए राजी हो जाएंगे। इसके बाद फरहान ने अपने बाप से बात की कि हमारा इरादा है कि आपकी किसी बेवा औरत से शादी कर दें। जिस पर फरहान का बाप ताहिर साहब गुस्से से चिल्ला उठा के बेटा कैसी बातें कर रहे हो? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अब इस उम्र में शादी करूंगा? तुम मुझसे ऐसा मजाक करोगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कह रहा था कि अब्बा मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैंने आपको अफसरदा देखा है, आपके चेहरे पर उदासी है, इसलिए सोचा कि अगर आपकी बीवी होगी वो आपका ख्याल रखेगी और आपका दिल भी लगा रहेगा। लेकिन ताहिर साहब ने अपने बेटे से यही कहा कि दोबारा ऐसी बात मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फरहान अपनी बीवी के पास आया और अपनी बीवी को डांट कर कहा कि मैं न कहता था कि अब्बा मुझे डांटेंगे? तुमने अजीब बात की। मैंने अब्बा से बात की तो अब्बा मुझ पर बरस पड़े। वो नाराज हो गए कि तूने ऐसी बात क्यों की? उम्र के इस हिस्से में अब्बा शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते और तूने मुझे ऐसी बात करने को कहा। दोबारा ऐसी बात मुंह से मत निकालना। आलिया दिल में सोचने लगी कि मेरा मंसूबा तो नाकाम ही रहा, क्योंकि इसका मंसूबा था कि जैसे ही फरहान के बाप की शादी होगी तो फिर इसको संभालने वाली कोई औरत आ जाएगी तो मेरी जान छूटेगी और फिर फरहान से कहकर हम अब्बा से अलग हो जाएंगे। लेकिन इसका ये मंसूबा नाकाम रहा। आज आलिया की दोस्त इससे मिलने आई। आलिया ने अपनी दोस्त के लिए चाय बनाई। इसके बच्चे भी इसके साथ ही थे। वो खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, जबकि ताहिर साहब अपने कमरे में बैठे किताब पढ़ने में मसरूफ थे। बच्चे बार बार इनके कमरे के सामने शोर करते और तंग करते और ताहिर साहब ने बच्चों को बड़े प्यार से कहा कि बेटा इधर मत खेलो, वहां जाकर खेलो। लेकिन वो बच्चे ही थे, बार बार इसे तंग कर रहे थे। आखिरकार ताहिर साहब को गुस्सा आया। इसने किताब बंद की और आलिया से कहा कि इन बच्चों को यहाँ से ले जाओ। कब का मैं मना कर रहा हूँ, बार बार मुझे तंग कर रहे हैं। कोई इतने शैतान बच्चे हैं, जिंदगी में ऐसे बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। आलिया की दोस्त ने जब ये सुना तो इसे गुस्सा आया। इसने कहा अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं ठहर सकती। आलिया अपनी दोस्त की मिन्नत कर रही थी, लेकिन वो यही कह रही थी कि आपके ससुर ने मेरे बच्चों को डांटा है, कोई मेहमान के बच्चों से ऐसे कहता है। वो वहां से चली गई और जाते वक्त बड़ी ही खामोशी से आलिया के कान में कहा कि ये तुम्हारा ससुर जब तक तुम्हारे साथ इस घर में रहेगा सुकून का सांस नहीं ले पाओगी। बेहतरी इसी में है कि अभी से अलग हो जाओ। फिर वो वहां से चली गई और आलिया यही सोचती रही कि मेरी दोस्त ठीक कह रही थी। ससुर के होते हुए मैं इस घर में सुकून का सांस नहीं ले पाऊंगी। खैर इसने भी दिल में अपना पक्का इरादा कर लिया कि कभी ना कभी तो मुझे कोई ऐसा मौका जरूर मिलेगा कि इस बुड्ढे को इस घर से चलता करूंगी। आज शाम को ताहिर साहब वाक के लिए घर से बाहर निकले तो इसने अपनी आंखों से एक अजीब मंजर देखा। इसने देखा कि एक औरत जिसकी उम्र लगभग 50 बरस के करीब थी वो कूड़े पर बैठकर कुछ कर रही थी। जब गौर किया तो पता चला कि वहां नान के टुकड़े पड़े थे, वो साफ करके इकट्ठे कर रही थी। ये देखकर ताहिर साहब का दिल पिघल गया। वो इस औरत के पास आए और कहा कि बहन आओ मेरे साथ, मेरे घर में चलो।
تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ اس عورت نے ایک بار طاہر صاحب کی طرف دیکھا اور پھر کہا، بھائی آپ کی مہربانی، میں ٹھیک ہوں، میری قسمت میں اسی طرح کے دھکے لکھے ہوئے ہیں۔ مگر طاہر صاحب نے بار بار اس سے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں اور میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، مجھے بہت بھوک ہے، 2 روٹیاں کھاؤں گی۔ طاہر صاحب نے کہا، جتنی مرضی آپ کھا لیں لیکن میرے ساتھ تو چلیں۔ اس کے کپڑے بہت میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ طاہر صاحب اسے اپنے گھر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو عالیہ نے دیکھا کہ ایک میلی کچیلی عورت اس کے سسر کے ساتھ ہے۔ اس نے اپنے سسر سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس پر طاہر صاحب نے اپنی بہو کو بتایا کہ یہ بیچاری بھوکی ہے، اس کو کھانا کھلاؤ اور اپنا کوئی جوڑا اسے دے دو تاکہ یہ صاف کپڑے پہن سکے۔ یہ سن کر عالیہ کا موڈ آف ہو گیا، لیکن وہ اپنے سسر کا کہنا کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے عورت کے لیے روٹیاں پکانا شروع کی اور اپنا ایک پرانا سا جوڑا دیا۔ طاہر صاحب نے اس عورت سے کہا کہ آپ غسل کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ جوڑا پہن لیں۔ عورت نہا دھو کے کپڑے پہن کر طاہر صاحب کے سامنے آئی۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی مانگنے والی بیکارن ہے۔ ایک اچھے خاندان سے معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب کھانا اسے پیش کیا گیا تو بیچاری کھانے پر ٹوٹ بڑی، ایسے معلوم ہوتا تھا کئی دنوں سے بھوکی ہے اور ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا کھا چکی تو اس نے طاہر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ طاہر نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے خاندان سے ہیں، مجھے تو آپ پڑھی لکھی بھی معلوم ہوتی ہیں۔ جس پر اس عورت نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں 10 جماعتیں پڑھی ہوں مگر میرا مقصد اپنی اولاد کو تعلیم دلوانا تھا، لہذا شادی کے بعد اپنے بچوں کو خوب پڑھایا، سلائی کڑھائی کر کے میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی اور ان کے سکول کی فیس ادا کی۔ مگر جب میرے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے مایوس کیا۔ پہلے ایک بیٹا انگلینڈ گیا، پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بھی وہیں بلوا لیا۔ اب وہاں 2 بیٹے جاب کرتے ہیں لیکن تیسرا اپنی پڑھائی کر رہا ہے۔ شروع میں تو وہ کچھ پیسے بھی بھیجتے تھے، ہمارے حال وال پوچھ لیتے تھے، لیکن اب تو وہ کال بھی نہیں کرتے، نہ ہی ہمیں پیسے بھیجتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی تنہا گھر میں رہ رہی تھی، میرا شوہر بیمار رہتا تھا، اس کی دوائی کے اخراجات الگ سے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کا علاج کروں۔ ایک ہی سہارا تھا اس گھر کا جس کو میں نے فروخت کیا۔ یہ گھر تھوڑا بڑا تھا، اس کو فروخت کر کے ایک چھوٹا سا مکان لیا اور باقی جو پیسے بچے اس سے میں نے اپنے شوہر کا علاج کروایا، مگر اتنے علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکا اور آخرکار مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنی نالائق اولاد تھی کہ باپ کی وفات پر بھی وہ وطن واپس نہ آئے، نہ ہی انہیں اپنی ماں کا کوئی احساس ہے۔ میں اکیلی رہتی ہوں، کبھی کبھی جب بھوک زیادہ تنگ کرتی ہے تب بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر یا پھر ہوٹلوں کے سامنے رک جاتی ہوں، بس اس طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شوہر کے پاس بھیج دے تاکہ زندگی کی یہ اذیت ختم ہو جائے۔ طاہر صاحب نے جب یہ سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ میری بہن ہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گی بلکہ ادھر ہمارے گھر میں ہی رہیں گی۔ میں تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں اور تمہیں اس گھر میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ عورت حیران ہوئی، لیکن اس نے طاہر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ عالیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ اجنبی عورت اب ہمارے گھر میں رہے گی تو اسے بہت غصہ آیا۔ جب فرحان گھر آیا تو عالیہ اس کے کان بھرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، جب میں نے تمہارے باپ کی شادی کے بارے میں بات کی تو اسے بہت غصہ آیا، اب وہ ایک اجنبی عورت کو ادھر کیوں لے آئے؟ مجھے تو شک ہے کہ تمہارے باپ کا اس عورت کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ یہ سن کر فرحان نے اپنی بیوی سے کہا کہ بکواس بند کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پھر فرحان نے اپنے باپ سے پوچھا تو اس نے کہا یہ ایک بے سہارا عورت ہے، بیچاری کی اولاد اسے چھوڑ کر انگلینڈ چلی گئی، اب یہ اکیلی رہتی تھی اس لیے میں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ فرحان یہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر اب عالیہ کا چین ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس عورت کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ وہ عورت عالیہ کے ساتھ کام بھی کرتی تھی، کپڑے دھو کر بھی دیتی، جھاڑو پونچھا بھی لگاتی تھی، لیکن اس کے باوجود عالیہ کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ صبح ہی اس نے فرحان سے کہا کہ میں نے جو کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، تمہارے باپ کا واقعی اس عورت کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ آدھی رات کو یہ عورت تمہارے باپ کے کمرے میں واپس آ رہی تھی، حالانکہ
اس نے فرحان کے باپ پر بہت بڑا بہتان لگایا تھا، مگر وہ بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ صبح صبح ہی اپنے باپ سے جھگڑا کرنے لگا کہ اس عورت کو یہاں سے نکالے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ طاہر صاحب کو غصہ آ گیا اور بیٹے کو سمجھانے لگا کہ بیٹا عقل کے ناخن لو، یہ تم اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ میں اس گھر کا مالک ہوں، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا۔ اس پر فرحان نے اپنے باپ سے کہا تو اب مجھے سمجھ آئی، عالیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ کا اس عورت کے ساتھ ضرور کوئی چکر ہے۔ طاہر صاحب کو بہت غصہ آیا اور اس نے فرحان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس پر فرحان کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے سب سے پہلے اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکالا، پھر اس کا باپ سامنے آیا تو باپ کو بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب اس گھر میں داخل نہیں ہونا۔ عالیہ باپ بیٹے کو لڑوا کر کافی خوش تھی اور دل میں مطمئن ہو چکی تھی۔ فرحان جانتا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے باپ کو نہ تلاش کیا نہ ہی اس سے معافی مانگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ محلے کے کافی لوگ اس کے گھر کے باہر جمع تھے اور اس کے ساتھ طاہر اور وہ عورت بھی کھڑی تھی۔ محلے والوں میں مولوی صاحب آگے آئے اور فرحان سے کہا، بیٹا ہم تو تمہیں بہت عقلمند سمجھتے تھے، مگر تم تو جاہلوں کے سردار نکلے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا؟ ہم طاہر صاحب کو بچپن سے جانتے ہیں، یہ اس محلے میں ہی رہے، بہت اچھے شریف انسان ہیں۔ تمہیں یتیم خانے سے یہ ادھر گھر میں لائے تھے اور تجھے پالا پوسا، پورے محلے کو منع کیا کہ میرے بیٹے کو کبھی مت بتانا کہ یہ یتیم تھا اور میں اسے یتیم خانے سے لایا تھا، اور تو نے اپنے محسن کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اب تم اس گھر سے جاؤ گے ورنہ ہم تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ محلے والوں نے فرحان اور اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور طاہر اس عورت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ فرحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور شام سے پہلے ہی وہ گھر آیا اور اپنے باپ کے پیروں میں گر گیا، بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے معاف کر دیں۔ میں اپنی بیوی کے کہنے پر آپ سے لڑ پڑا، بے شک میں خطا پر تھا، آپ تو میرے محسن ہیں، میں ابھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ جس پر طاہر صاحب نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ بیوی کو طلاق نہ دے اور اسے سدھرنے کا ایک موقع ضرور دے دیں۔ عالیہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنے سسر سے معافی مانگی۔ اب فرحان نے اور عالیہ نے اس عورت کو بھی دل سے قبول کیا اور اسے اپنی ماں کا درجہ دیا۔ کچھ عرصہ بعد طاہر صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور اسے فالج کا جھٹکا لگا۔ فرحان اپنے باپ کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے والد کو ہسپتال لے گیا اور اس کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جس کا نام شائستہ تھا، وہ طاہر صاحب کا علاج کر رہی تھی۔ جتنے دن طاہر صاحب اس ہسپتال میں ایڈمٹ رہے، لیڈی ڈاکٹر نے اس کا بہت خیال رکھا اور اس کا بہترین علاج کیا۔ پھر جب طاہر صاحب مکمل طور پر صحتیاب ہوئے تب اس نے ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ گئی۔ بچپن میں ہی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، اگر وہ زندہ ہوتی تو اسی طرح میرا خیال رکھتی، اپنے باپ سے محبت کرتی۔ شائستہ نے جب یہ سنا تو کہا، انکل شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن ہسپتال میں پہلے دن ہی میں آپ کو پہچان چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے کہ ایک بار جب کسی انسان کا چہرہ دیکھ لوں پھر کبھی نہیں بھولتا۔ طاہر صاحب حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹی تم کون ہو؟ کیا مجھے تم جانتی ہو؟ اس پر شائستہ نے طاہر صاحب کو بتایا کہ میں وہی لڑکی ہوں جو آپ کی شاپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے کھلونے دیکھتی تھی۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ آپ ایک نہ ایک دن مجھے ایک گڑیا ضرور دیں گے، کیونکہ میرے پاس گڑیا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، مگر آپ نے گڑیا نہ دی، الٹا مجھے مارا اور پھر میں واپس لوٹ کر نہ آئی۔ یہ سن کر طاہر صاحب حیران ہوئے، وہ رو رو کر اس لڑکی سے معافی مانگنے لگے۔ شائستہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ انکل آپ ایسا نہ کریں، آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، میں صرف آپ کو بتانا چاہتی تھی، میرا مقصد آپ کو تکلیف یا دکھ دینا بالکل نہیں تھا۔ طاہر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹی میں نے تجھے بہت تلاش کیا، یقین کرو اس دن کے بعد میں چین سے کبھی نہیں بیٹھا، مسلسل تمہیں تلاش کیا، ہاتھ میں کھلونا لے کر تمہیں ڈھونڈتا رہا، لیکن تم کہیں نہ ملی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر شائستہ نے یہی کہا کہ میں نے تو اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا، نہ جانے مجھے کیوں لگتا تھا کہ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن اس دن آپ غصے میں تھے، شاید کوئی اور بات تھی۔ آج کافی عرصہ بعد طاہر صاحب کو ایک سکون محسوس ہوا۔
اس کے دل پر ایک بوجھ تھا، اس لڑکی کا بوجھ جس سے وہ معافی مانگنا چاہتے تھے، جسے اس نے بہت تلاش کیا۔ آج وہی لڑکی اس کے سامنے تھی اور اسے دل سے بھی معاف کر دیا۔